السلام علیکم ناظرین۔ تحریک عدم اعتماد جیسے کہ آثار سے ظاہر تھا کامیاب ہونی تھی، اور اس کا نتیجہ بھی یہی سامنے آنا تھا جو آ چکا، یعنی میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونا تھا، وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ انہیں مبارکباد، ان کی جماعت کو بھی مبارکباد، اور وہ لوگ جو اس تبدیلی سے خوش ہیں ان کو بھی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اس تبدیلی کو پاکستان کے حق میں بہتر بنائے، اور جن توقعات کے ساتھ یہ تبدیلی لائی گئی ہے وہ تبدیلی پوری ہو سکے۔ توقعات سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا، بلکہ پاکستان کی ترقی کا جو سفر رک چکا ہے اس کے جاری ہونے کی خواہش ہے، کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جو رک چکا ہے وہ ایک دفعہ پھر شروع ہو، اور عوام کے مسائل اور مشکلات میں کمی آ سکے، وہ سکھ کا سانس لے سکے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو سکے، اور جو پاکستان کے خارجہ تعلقات کو جو زخم پہنچی ہے، جو کمزوری آئی ہے، اس میں بہتری آ سکے۔ اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں قبول کرے۔ اس مرحلے پر یہ درست ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور جو شخص وزیر اعظم بنے اس کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کی بھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں اس وقت اس سے بھی ایک بڑا واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ ہمارا اشارہ 10 یا 9 اپریل کے واقعات کی طرف نہیں، ان کے بارے میں تو جو لوگ سنی سنائی کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کو اور سیاسی عمل کو اور اداروں کے درمیان جو باہمی تعلق ہوتا ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی نامکمل وجوہات معلومات کی بنیاد پر، یا اگر وہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں تو اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے ملک اور قوم کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو بہتر ہو کہ وہ اپنے اس طرز عمل کی پر نظر ثانی کریں اور ملک کو جوڑنے کے لیے وہ کام کریں۔ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت اس نے مناسب سمجھا کہ وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائے۔ انہوں نے اعلان بھی کر دیا پارلیمنٹ کے فلور پر۔ وہ استعفے پروسیس ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس پہ کیا رد عمل سامنے آتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے، وہ آئندہ چند دنوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن بہتر تو یہی ہے کہ وہ استعفے نہ دیں اور پارلیمنٹ کا حصہ رہیں، اور موجودہ حکومت جو ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وجود میں آئی ہے اس کی اپوزیشن کریں، اس کا احتساب کریں، اور اگر وہ غلط راستے پر چلیں تو وہ انہیں اپنی پارلیمانی قوت سے درست راستے پر گامزن کریں۔ تو یہی جمہوریت کا طریقہ کار ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور یہی اس قوم کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں، اور پوری قوم پورے افسوس کے ساتھ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرز عمل پر گامزن نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو قومی اسمبلی کے یا پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کے حزب اختلاف کے کمیٹی روم میں جو اجلاس ہوا ہے حزب اختلاف کا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو اس مرحلے پر انہوں نے رائے لی اپنے ارکان سے کہ کیا ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو اب تک جو خبریں دستیاب ہیں ان خبروں کی بنیاد پر یہ معلوم ہوا کہ ارکان کی اکثریت چاہتی تھی کہ استعفیٰ نہ دیا جائے اور اپوزیشن کی جائے، اور ڈٹ کے کی جائے، تاکہ حکومت مشکلات کا شکار رہے۔ اپوزیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، یہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات عمران خان کو پسند نہیں آئی، اور عمران خان نے کہا کہ اچھا کوئی استعفیٰ دیتا ہے دے، نہ دے، نہیں دیتا نہ دے، میں تو استعفیٰ دے کے گھر جا رہا ہوں۔ تو عمران خان کا شروع دن سے یہی ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے حزب اختلاف کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، انہیں کچھ انگیج نہیں کیا۔ تو بظاہر تو حزب اختلاف کی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن بالآخر وہ خود آئسولیٹ ہو گئے اور تنہا ہو گئے، اور اسی طرز عمل کی وجہ سے انہیں حکومت چھوڑنی پڑی، یا حکومت سے نکالے گئے، یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیے اس حد تک ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اسپیکر اپنے لیے یہ بوجھ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کنڈکٹ کرائیں۔ چلیں، انہیں اچھا کیا، اور انہوں نے اپوزیشن کے رکن کو، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صاحب، ان کو انہوں نے ایوان ان کے حوالے کر دیا، کوئی بات نہیں۔ آج
جب قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا تو اس مرحلے پر ایک طویل تقریر کر کے بدمزگی سے ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فلور انہوں نے ان کو دے دیا وزیر خارجہ سابق جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا اور اجتماعی استعفوں کا اعلان کیا۔ اس حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھا ہوتا اگر وہ قائد ایوان کا انتخاب کراتے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا؟ اس سے پتہ چلتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں بھی جمہوریت سے وابستگی موجود ہے، وہ اختلاف بھی برداشت کر سکتے ہیں اور اپنے مخالفین کی کامیابی کو برداشت کرنے کا ان میں ظرف بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ ایوان ایاز صادق صاحب کو انکرٹیسلی دے کے چلے گئے، یعنی انہوں نے ان کا نام کے ساتھ صاحب لگانا بھی پسند نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا، اور قائد ایوان کے انتخاب کے بعد جب روایت کے مطابق تقاریر ہو رہی تھی اور قائد ایوان میاں شہباز شریف جو ہے وہ تقریر کر چکے، تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ خطاب کریں، اور یہ پارلیمانی روایت ہے، یہ خطاب ہوتا، بلکہ یہ تو اس موقع پر عمران خان بھی خطاب کرتے تو بہت اچھی بات ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا کہ اب ان کی ترجیحات کیا ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آ کے وہ یہ بات کرتے، اس کا مطلب بھی کچھ اور ہوتا، اس سے ان کے اپنے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوتا، اور حزب اختلاف کی مضبوط ہونے کا تاثر بھی قوی ہوتا، اور حکومت جو موجودہ تازہ حکومت ہے اس کو بھی اندازہ ہوتا کہ ان کا احتساب کرنے والا کوئی موجود ہے، لیکن اس مرحلے پر وہ غائب رہے، اور انہوں نے کوئی ایسا جیسچر نہیں دیا کہ مبارکباد دینی ہے کہ نہیں دینی۔ یہ روایات ہیں، یہ سماجی روایات ہیں۔ ہم تو اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی ان لوگوں کو بھی جا کے ان کے گھر جا کے مبارکباد دیتے ہیں جن سے اختلاف ہوتا ہے، اور بالکل وائس ورثہ اسی طرح ہمارے یہاں ہمیں بھی اپنے مخالفین آ کے مبارکباد دیتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دل سے ہوتی ہے، یہ اتنی اوپر سے نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس قدر سیاست کے میدان میں اس قدر تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ بہت خوفناک اور بہت خطرناک ہے، اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم آپ کو نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ خود پاکستان، ابھی اندازہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ابھی وہ جو ایک اپنے کارکنوں کو جو انہوں نے چارج کیا ہوا ہے، جوش و جذبہ ہے، غصہ ہے، اس غیظ و غضب اور اس غصے میں ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ سیاسی معاشرے میں ایلینیٹ ہو گئے ہیں، وہ تنہا ہو گئے ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح مزید تنہا ہو جائیں گے جیسے وہ حکومت میں رہتے ہوئے تنہا ہو جائیں گے، اور اگر وہ تنہا ہوتے ہیں تو یہ ایک المیہ ہوگا۔ ایک بہت اچھی سیاسی جماعت ہے، اچھی سیاسی جماعت ان معنوں میں کہ اس نے پبلک کو اپیل کیا ہے، پبلک اس کی بات سنتی ہے، ان کی اپیل پہ کان دھرتی ہے، سڑکوں پہ آتی ہے۔ عمران خان ایک واقعتاً لیڈر ہیں، تو ایسی جماعت کا آئسولیٹ ہونا ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آئسولیٹ ہوں گے، اور بالآخر اس سے وابستہ لوگوں کو بھی اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ خود ان کی فیملی سے ان کو بتایا اور نوجوانوں کو سکھایا جائے گا کہ یہ طرز عمل تعمیری نہیں ہے، یہ صحت مندانہ رویہ نہیں ہے، اس کے نقصانات ہوں گے اور ہمیں ان کے نقصانات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، خود اس عمل سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں تقسیم اور نفرت بڑھ جائے گی۔ اس نفرت کے مظاہر ہم نے شہری سندھ میں دیکھے ہیں، خاص طور پر کراچی میں دیکھے ہیں، اور اندرون سندھ میں بھی کہ جہاں اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ تھی ان کے دیکھے ہیں۔ وہاں نتیجہ کیا نکلا؟ قتل و غارت گری ہوئی، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، لوگ ایک دوسرے سے سلام لینا اور ہاتھ ملانا مشکل ہو گیا لوگوں کا۔ یہ طرز عمل اگر اب بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر ہوگا تو ہم اس کی تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت خوفناک طرز عمل ہے، ہمیں اس تقسیم کو، اس نفرت کو روکنا ہے، اور اس عمل میں بہتر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہل کرے، اور وہ لوگ جو عمران خان کی اس رویے کا شکار ہیں، انتہا پسندانہ رویے کے آگے یوں سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور ہو چکے ہیں، ان کو اپنی یہ مجبوری توڑ کر عمران خان کو قائل کرنا ہوگا کہ یہ کام نہ کریں۔ اس سے خود یعنی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو بھی نقصان ہوگا،
معاشرے کو بھی نقصان ہوگا، سیاسی عمل کو بھی نقصان ہوگا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ساری عمر تو شہباز شریف کو حکمران نہیں رہنا، ساری عمر تو آج جو حکمران ہیں ان کو حکمران نہیں رہنا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ آنے والے کل معاف کیجیے گا، آنے والے کل پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن سکتی ہے، پھر عمران خان اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو آج وہ جو رویہ اختیار کریں گے، جیسے صدر مملکت عارف علوی نے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے، وہ یک علیل ہو گئے ہیں، اسی طرح گورنر اس بنیاد پر مستعفی ہو رہے ہیں کہ جی ہم سر نہیں کہہ سکتے شہباز شریف کو۔ تو یہ طرز عمل جو ہے نا، اس کے نتیجے میں خود لوگ جو ان کے مخالفین ہیں یا سوسائٹی جو کہ تقسیم ہو چکی ہوگی، تو وہ عمران خان اور ان کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی تقسیم گہری ہو جائے گی اس کے نتیجے میں کہ سوائے ٹوٹ پھوٹ کے، سوائے تباہی کے، اور خاص طور پہ جو جمہوری عمل ہے ہمارے ملک کا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس تباہی اور بربادی میں نہ کچھ عمران خان کے کچھ ہاتھ آئے گا، نہ ان کے مخالفین کے کچھ ہاتھ آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سیاسی قوتوں میں جو سینئر ایلیمنٹ ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ مل بیٹھیں اور کوئی حکمت عملی تیار کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ وہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کے سینئر ایلیمنٹس کو انگیج کریں۔ اسی طرح تحریک انصاف میں جو سمجھدار لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، علی محمد خان ایک بڑے سمجھدار آدمی کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ان سب لوگوں کو بھی متحرک ہو کر صرف اس رٹ کے پیچھے کہ جی ہم نہیں کسی کو مانتے، ہم نہیں کچھ کریں گے، ایسا نہ کریں۔ علی محمد خان کی تقریر قومی اسمبلی میں بڑی شاندار تقریر تھی، اس کے کانٹینٹ کو جانے دیجئے۔ یہ ایک جمہوری سپرٹ تھی، ان کے مخالفین بھی ان کی کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس تعریف کا فائدہ اٹھائیں علی محمد خان اور پاکستان تحریک انصاف، اور ایک دوسرے کو انگیج کرنا شروع کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہمارا سیاسی عمل، ہمارا پارلیمنٹری سسٹم، یہ سب تباہی کے دہانے پر جا کھڑا ہوگا۔ اور یہ بھول جائیں کہ آئندہ انتخابات میں کوئی بھی کامیاب ہو گیا تو آئندہ اس کو کوئی تسلیم کر لے گا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور ملک خانہ جنگی کے، تباہی کے، خون خرابے کے دروازے پہ جا کھڑا ہوگا۔ ہمیں پاکستان کو اس راستے پر جانے سے بچانا ہے۔ خدا حافظ۔